الدین الخالص۔ سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک اچھے اور نیک کام کی توفیق دی ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے کچھ وقت کتاب و سنت کی باتیں سننے میں گزاریں، اپنے دین کو سیکھیں اور اپنی آخرت کو بنانے کی کوشش کریں۔ میں شکر گزار ہوں اس مسجد کے ذمہ داران اور اس مسجد کے مصلیان کا کہ وہ وقتاً فوقتاً اس قسم کے اجتماعات منعقد کرتے رہتے ہیں۔ ان کے اندر جذبہ ہے، شوق ہے سیکھنے کا، علم حاصل کرنے کا اور دین کی باتیں سمجھنے کا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبے کو قبول کرے، ہماری اس مجلس کو قبول کرے اور اسے ہمارے نیک اعمال میں درج فرما دے۔ بھائیوں، میں جس موضوع پر مختصراً کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ کھانے پینے کے آداب کے تعلق سے ہے۔ کھانا پینا چونکہ یہ روزمرہ ہی کا معاملہ نہیں ہے بلکہ دن میں کئی مرتبہ کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے اور کئی مرتبہ کھانا پینا ہوتا ہے، اس لیے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جانے کہ ہمیں کن آداب کی رعایت کرنی ہے، کن چیزوں کا اہتمام کرنا ہے کھانے پینے کے تعلق سے، اور کون سی شکلیں ایسی ہیں، کون سی چیزیں ایسی ہیں جن سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں جو دین دیا ہے، جو شریعت دی ہے، اس میں ہر چیز کا بیان ہے، ہر بات ہمیں سکھائی گئی ہے۔ کسی نے عہد نبوی ہی میں صحابہ کے سامنے اعتراض کیا یا یہ کہیے کہ طنز کیا کہ رے بھائی تمہارے دین میں تو ہر چیز بتلائی گئی ہے، سکھائی گئی ہے۔ صحابی نے جواب دیا، کہا کہ تم طنز کر رہے ہو لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز بتلائی ہے، یہاں تک کہ پیشاب پاخانہ کرنے کا بھی طریقہ اور اس کے آداب بتلائے۔ تو کھانے پینے کا معاملہ بھی کلی طور پر ہمیں سمجھا دیا گیا ہے، ہمیں خود بھی انہیں سمجھنا چاہیے، اپنے بال بچوں کو سمجھانا چاہیے۔ اس تعلق سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم حلال کھانے کا اہتمام کریں، حلال کمائی کھائیں، حلال چیزیں کھائیں۔ ہر وہ چیز جو حرام ہے یا مشکوک ہے، شک و شبہے والی ہے، اس سے پرہیز کریں، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کیوں نہ ہو۔ حرام ہے تو حرام ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ اپنے نواسے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے جا رہے تھے، وہ چھوٹے تھے، بچے تھے۔ انہوں نے صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھا کر کے منہ میں ڈال لیا، صدقے کی کھجور۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ کھجور نکلوائی اور کہا کہ اما علمت انا لا ناکل الصدقہ، کہ کیا تم کو معلوم نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ چونکہ
آل رسول کے لیے صدقے کا مال کھانا جائز نہیں۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، بچے تھے، وہ ابھی مکلف نہیں تھے۔ جب تک بچہ بالغ نہیں ہو جاتا اس کے اوپر شریعت کے احکام نافذ نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا، ان کے منہ سے وہ کھجور نکلوائی۔ کھجور بھی کیا معمولی ایک چیز، چھوٹی سی چیز، ہم لوگ کہتے ہیں چلو بچہ ہے چلو کھا لیا، کیا ہو گیا، کون سا جو ہے وہ کوئی بھاری چیز بڑی چیز کھا لیا، قیمتی چیز کھا لیا، نہیں، یہ تربیت کا معاملہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، ہمارے لیے صدقے کی کوئی چیز کھانا جائز نہیں، تو ہم حلال چیزوں کو کھانے کا اہتمام کریں۔ جو چیز واضح طور پر حرام ہے وہ یا شک و شبہے والی چیز بھی کھانے پینے سے پرہیز کریں۔ اسی طریقے سے جن برتنوں میں ہم کھاتے ہیں وہ برتن بھی حلال ہونے چاہیے، جائز ہونے چاہیے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے چاندی کے برتن میں کھانے سے منع فرمایا اور کہا کہ یہ سونے چاندی کے برتن تمہارے لیے مسلمانوں دنیا میں تمہارے لیے نہیں ہیں، تمہارے لیے آخرت میں ہے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ کون سونے چاندی کے برتن میں کھاتا ہے؟ کھانے والے کھاتے ہیں۔ جس کے پاس ہے اور وہ نہیں جانتا ہے یا جاننے کے باوجود وہ تکبر کرتا ہے کہ ہمارے پاس ہے تو ہم کھائیں گے، تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے چاندی کے برتن میں کھانے سے منع کیا ہے۔ کھانے کی کچھ کیفیتیں ہیں جن سے منع کیا گیا ہے، چنانچہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا آکل متکئا، کہ میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا، تو کھاتے وقت ٹیک نہیں لگانا چاہیے۔ اب وہ ٹیک لگانے کی جو بھی کیفیت ہو، جیسے کچھ لوگ ایک ہاتھ کو میز پر رکھ کر کے ٹیک لگا لیتے ہیں، یا بیٹھے ہوئے زمین پر تو کسی چیز سے ٹیک لگا لیتے ہیں، تو کھاتے ہوئے ٹیک نہیں لگانا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے کھاتے پیتے وقت برتن میں پھونک مارنے سے منع کیا گیا۔ اب وہ برتن میں چاہے کھانا ہو، چاہے پانی ہو، چاہے شربت ہو، چاہے چائے ہو، گرم مشروب ہو، ٹھنڈا مشروب ہو، لیکن پھونک نہیں مارنا چاہیے۔ بعض لوگ چائے گرم ہوتی تو اس کو پھونک مار مار کر کے ٹھنڈی کرتے ہیں، یا کوئی چیز گلاس میں ہے پڑ گئی ہے، وہ بار بار منہ کے پاس آ رہی تو اس کو پھونک مار مار کر کے کنارے کرتے ہیں۔ کسی بھی طرح سے کھانے پینے کے برتن میں پھونک نہیں مارنا چاہیے، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت سے منع کیا ہے۔ یہ بات ہم اللہ کے رسول کی سنت کے طور پر اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن آج آپ دیکھیے کہ آدمی کے منہ سے جو پھونک مارتے ہوئے جو ہوا نکلتی ہے، ظاہر بات ہے کہ اس میں جراثیم ہو سکتے ہیں اور بھی نقصان دہ چیزیں اس ہوا میں شامل ہو سکتی ہیں، تو یہ ایک طبی نقطہ نظر سے بھی ہمارے لیے نقصان دہ۔ اسی طریقے سے برتن میں سانس لینے سے منع کیا گیا، گلاس ہو، پیالہ ہو، پانی پیتے وقت برتن میں گلاس وغیرہ میں سانس نہیں لینا چاہیے۔ یہاں بھی وہی معاملہ ہے، سانس جو ہے ناک کے ذریعے جو ہوا نکلتی ہے، ظاہر بات ہے کہ
اس میں آلودگی ہو سکتی ہے، اس میں جراثیم ہو سکتے ہیں۔ اس سب سے قطع نظر یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں یا برتن میں سانس نہ لیا جائے۔ اب یہ سوال ہے کہ اگر آدمی کو سانس لینے کی ضرورت پڑے پانی پیتے وقت، مثلا زیادہ پانی پینا ہے، ایک سانس میں وہ نہیں پی سکتا، تو اس کے لیے بتلایا گیا ہے کہ 3 سانس میں کم سے کم پانی پینا چاہیے۔ جتنی بھی پیاس لگی ہو، آپ ایک ہی سانس میں زیادہ سے زیادہ پانی پی سکتے ہیں۔ بڑے سے بڑے گلاس میں ایک سانس میں ایک بارگی آپ اپنے پیٹ میں پانی اڈیل سکتے ہیں، لیکن ایسا کرنا نہ تو شرعاً درست ہے اور نہ طبی اعتبار سے صحیح ہے۔ آپ کسی ڈاکٹر سے بھی پوچھیں گے تو وہ بھی یہی کہے گا، کیونکہ آج تو کہا جاتا ہے کہ بالکل پانی کو چبا چبا کر کے پینا چاہیے، گھونٹ گھونٹ پانی، جتنا زیادہ گھونٹ بنائیں گے پانی کو اتنا زیادہ پیٹ کے لیے اور ہضم کے لیے مفید ہے۔ تو ہمیں تو آج سے 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ 3 سانس میں پانی پیا جائے، اچھا پانی ہو چاہے شربت ہو یا کوئی بھی چیز ہو۔ رمضان میں جب شدت کی پیاس لگی رہتی ہے، افطار کے وقت آدمی جب گلاس منہ سے لگاتا ہے تو وہ صبر نہیں کر پاتا، لیکن یہی سب مواقع ہیں صبر کرنے کے، کیونکہ یہ ہمارے جسم کے لیے بھی مفید نہیں ہے، طبی اعتبار سے بھی مفید نہیں ہے کہ ایک ہی سانس میں اس قدر، اس بڑی مقدار میں کوئی بھی چیز پیٹ میں ڈالی جائے۔ اور شرعی اعتبار سے تو آپ نے دیکھ ہی لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، اور اللہ کے رسول کی یہی سنت تھی کہ آپ کم سے کم 3 سانس میں 3 مرتبہ میں پانی پیا کرتے تھے۔ کھانے کے آداب میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی کھانا کھانے بیٹھے تو اس سے پہلے ہاتھ دھل لے۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھلنے کے سلسلے میں کوئی صریح حدیث تو نہیں آئی ہے، لیکن صفائی ستھرائی کے تعلق سے ہماری شریعت کی جو تعلیمات ہیں وہ کافی ہیں کہ ہاتھ صاف ہو، ہمارا صفائی کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ تو کھانا ہاتھ میں اگر کوئی بھی چیز لگی ہوگی، وہ چاہے آپ کو دکھائی دے نہ دے، اس لیے کہ ہاتھ ہی سے ہر کام آدمی کرتا ہے، اس کا ہاتھ کہاں کہاں گزرتا ہے اور کون سی چیز اس کے ہاتھ میں لگ گئی ہے اور وہ جانتا نہیں، دیکھتا نہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی ہاتھ دھلنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ کھانے کے بعد، کھانے کے آخر میں کھانا کھا کر کے فارغ ہو تو اس کے بعد ہاتھ دھلنے کے تعلق سے صحیح حدیثیں موجود ہیں۔ جب آدمی کھانا کھانے بیٹھے تو بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا کھائے۔ ہر چیز، چاہے کھانا ہو، چاہے پینا ہو، تھوڑا ہو، زیادہ ہو، اللہ کا نام لے کر کے ہی کھانا چاہیے، پینا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ ہم جو ہے بھر پیٹ کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں یا بہت ہی شاندار اور مرغن اور مرغ مسلم کھائیں تبھی بسم اللہ پڑھیں، اور کوئی معمولی چیز ہو، چائے پینا ہو، پانی پینا ہو، کھجور کھانا ہو تو چلو کوئی بات نہیں، کچھ بھی کھانا ہو تو بسم اللہ پڑھ کر کے اللہ کا نام لے کر کے ہی کھانا چاہیے۔ ایک صحابی تھے چھوٹے، عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ کنت غلاما فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانت یدی تقیش فی الصحفہ، کہ میں بچہ تھا
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں میری پرورش ہو رہی تھی، اور میں جب کھانے بیٹھتا تھا تو میرا ہاتھ برتن میں چاروں طرف گھومتا رہتا تھا۔ بچے ہوتے ہیں، کھانے بیٹھتے کبھی یہاں سے اٹھا کھایا، کبھی یہاں سے، کبھی ادھر ہاتھ، کبھی ادھر ہاتھ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں کھانا کھاتا تھا تو میرا ہاتھ جو ہے پورے برتن میں ادھر ادھر گھومتا رہتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیے بچپن میں بھی صحابہ کے بچے کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر کے یاد رکھتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ عمر ابن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک۔ 3 باتیں اللہ کے نبی نے ان کو بتلائی، کہا کہ اے بچے، یا غلام، اے بچے، سم اللہ، بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا کھاؤ، اللہ کا نام لے کر کے کھانا کھاؤ، وکل بیمینک، داہنے ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اور سامنے سے کھاؤ۔ بظاہر انہوں نے ایک غلطی کی تھی، صرف ہے کہ سامنے سے نہیں کھا رہے تھے بلکہ چاروں طرف سے کھا رہے تھے، لیکن موقع مناسب تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 1-2 بات اور بھی بتائی، اس کی تلقین کی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جو بہت اہم ہے کہ سم اللہ کا نام لے کر کے کھانا کھاؤ، تو بسم اللہ پڑھنا۔ اب بسم اللہ کا مطلب ضروری نہیں کہ کھانے کے شروع میں پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، یہ ضروری نہیں ہے۔ سم اللہ، تسمیہ جس کو کہتے ہیں، نام لینا اللہ کا، اس میں بسم اللہ کافی ہے۔ قرآن کے شروع میں قرآن شروع کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے علاوہ کچھ جگہیں ہیں جہاں صرف لفظ بسم اللہ کہنا ہے، پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہنا ہے۔ تو جہاں لفظ تسمیہ آیا ہے سم اللہ یا اس طرح سے، تو وہاں صرف بسم اللہ کہنا کافی ہے کھانے کے شروع میں۔ تو کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ کہنا چاہیے، اور جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو بھی اس بات کی نصیحت کی، تو ویسے ہی ہمیں اپنے بچوں کو بھی تاکید کرنی چاہیے شروع ہی سے، چھوٹے ہی سے۔ اور اس کی سب سے بہتر شکل یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھائیں، اور خود ہی جو ہے جب کھانا شروع کریں بسم اللہ۔ بچہ بار بار آپ کو دیکھے گا، سنے گا، تو وہ بھی جب کھانا شروع کرے گا تو بھی بسم اللہ پڑھے گا۔ اور اگر نہیں پڑھتا ہے اس کے باوجود، تو اس کو زبانی طور پر بھی تنبیہ کیا جائے، بتایا جائے، بچوں کو بھی بتایا جائے، بچیوں کو بھی بتایا جائے۔ عورتیں اس سلسلے میں ذرا زیادہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ بچے ان سے زیادہ قریب رہتے ہیں، عام طور سے ان کا کھانا پینا اپنی ماؤں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، تو ان کو اس کی طرف خاص طور سے توجہ دینی چاہیے۔ بسم اللہ نہ پڑھنے کا کتنا نقصان ہوتا ہے کہ دیکھیے، ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی اپنے گھر میں آتا ہے، شام کے وقت گھر آتا ہے اور بسم اللہ پڑھ کر کے داخل ہوتا ہے گھر میں، تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ تمہارے لیے آج رات گزارنے کی جگہ نہیں مل پائے گی، کیونکہ یہ آدمی بسم اللہ پڑھ کر کے گھر میں داخل ہوا ہے۔ اب ہم اس گھر میں نہیں داخل ہو سکتے، اب ہم کہاں رات گزاریں گے؟ اس گھر میں تو بہرحال ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں رہ گئی۔ پھر جب بندہ کھانا کھانے بیٹھتا ہے اور بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، تو پھر شیطان جو ہے اس کھانے میں بھی شریک نہیں ہو پاتا، کیونکہ بندے نے اللہ کا نام لے کر کے کھانا شروع کیا۔ اس کے برعکس جب آدمی گھر میں بغیر اللہ کا نام لیے داخل ہوتا ہے، تو شیطان کہتا ہے کہ اب تو رات گزارنے کی جگہ مل گئی، اب رات گزارنے کی جگہ مل گئی، کیونکہ یہ آدمی بغیر اللہ کا نام لیے
نہ بسم اللہ پڑھا گھر میں داخل ہوتے وقت، نہ السلام علیکم کہا، کچھ نہیں، بس ویسے ہی جو ہے بڑبڑاتے ہوئے یا خاموشی سے داخل ہو گیا، تو شیطان کہے گا کہ چلو رات گزارنے کی جگہ مل گئی۔ پھر اس کے بعد جب کھانا کھانے بیٹھتا ہے اور وہاں بھی بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان کہتا ہے کہ کھانا بھی مل گیا، رات بھی گزارنے کی جگہ مل گئی اور کھانا بھی مل گیا، اب اسے اچھا کیا ہے؟ کسی ہوٹل میں مفت میں بغیر کرائے کے رات بھی گزارنے کا موقع مل جائے، کھانا بھی مل جائے مفت میں، اسے اچھا کیا ہے؟ تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہم لوگ یہ نہ سمجھیں کہ بسم اللہ نہیں پڑھا چلو کیا ہو گیا، کون سی قیامت ٹوٹ جائے گی، نہیں، یہ بہت اہم چیز ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، اللہ کا نام لینا چاہیے اس طرح کے مواقع پر بغیر بسم اللہ پڑھے۔ اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ صرف جو کھانا ہے صبح کا، دوپہر کا، شام کا، اسی پر نہیں، بلکہ کوئی بھی چیز کھائیں پئیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز، چائے بھی پینا ہے، پانی بھی پینا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر کے ہی پینا چاہیے۔ دوسری بات آپ نے فرمائی کہ کل بیمینک، داہنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، کھانے میں داہنے ہاتھ کا استعمال، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، بلکہ ہر اچھا کام داہنے ہاتھ سے کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو اس کی تلقین کرنی چاہیے۔ کوئی بھی اچھا کام، اللہ تعالیٰ نے ہم کو 2 ہاتھ دیا ہے تو دونوں ہاتھ کا الگ الگ کام ہے، ہر اچھا کام وہ دائنے ہاتھ سے، اور جو کام گندگی وغیرہ کا ہے تو وہ بائیں طرف سے، استنجا کرنا، آبدست لینا، ناک صاف کرنا اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں وہ بائیں ہاتھ سے، اور جتنے اچھے کام ہیں، مصافحہ کرنا دائنے ہاتھ سے، کھانا کھانا دائنے ہاتھ سے، کسی کو کوئی چیز دینا ہے لینا ہے دائنے ہاتھ سے، تو یہ تیمن یعنی ہر اچھا کام دائنے ہاتھ سے کرنا یہ بہت اہم ہے، اور اس کا ہمیں خود اہتمام کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تلقین کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ رے بھائی دائنے ہاتھ سے کھاؤ، تو اس نے کہا کہ لا استطیع، کہا کہ میں دائنے ہاتھ سے نہیں کھا پاتا۔ اور حدیث میں کہا گیا ہے کہ ما منعہ الا الکبر، صرف تکبر کی وجہ سے وہ دائنے ہاتھ سے نہیں کھا، ناک اونچی رہے، اکڑ تھی اس کے اندر، تو اس نے بہانہ کر دیا، کہا کہ وہ اصل میں کوئی پریشانی ہے میرے دائنے ہاتھ سے میں نہیں کھا سکتا، حالانکہ کچھ نہیں تھا، محض بڑکپن تکبر تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لستطعت، کہ تم نہ کھا سکو، یعنی اگر واقعی تمہارا معاملہ ایسا ہے کہ تکبر کی وجہ سے تم ایسا کر رہے ہو تو تم کبھی نہ کھا سکو۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد اس شخص کا ہاتھ، دائنا ہاتھ کبھی اٹھا نہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہمارے لیے بظاہر معمولی ہیں لیکن حقیقت میں معمولی نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ دائنے ہاتھ سے کھاؤ کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ دیکھیے ہر جگہ شیطان کا معاملہ جو ہے جڑا ہوا ہے انسان سے، شیطان انسان کے قدم قدم پر جو ہے وہ اس کے چکر میں لگا رہتا ہے کہ کوئی موقع مل جائے اور اس کو گمراہ کرے، اس سے کوئی غلطی کرا لے جائے، تو شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، اس لیے تم دائنے ہاتھ سے کھاؤ۔ تو سم اللہ وکل بیمینک۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر 2 چیز ہے، ایک ہاتھ میں بسکٹ لیے ہیں، ایک ہاتھ میں پانی کا گلاس لیے ہیں، یا ایک ہاتھ میں کوئی کھانے کی چیز اور ایک ہاتھ میں پینے کی چیز، چائے لیے مثلا، تو دائنے ہاتھ سے کھا رہے ہیں بائیں ہاتھ سے پی رہے ہیں، دائنے ہاتھ سے کھا رہے ہیں بائیں ہاتھ سے پی رہے ہیں، یہ کون سا طریقہ؟ یہ بھی غلط ہے۔
آپ داہنے ہاتھ سے کھائیے، پھر اس کو رکھ کر کے داہنے ہاتھ سے ہی پیجیے۔ وہ دونوں ہاتھ سے کھانا یہ کون سا ادب ہے، اور کون سی اتنی جلد بازی ہے، کون سی ایسی مجبوری ہے کہ دونوں ہاتھ کو برابر استعمال کریں؟ داہنے ہاتھ کو استعمال کیجیے، بائیں ہاتھ کو مت لگائیے۔ ہاں اگر واقعی کوئی انسان مجبور ہے، داہنا ہاتھ اس کا مثلاً کوئی اللہ نہ کرے اس میں کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، نہیں اٹھا سکتے کوئی مجبوری کے تحت، تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی طاقت سے باہر کا مکلف نہیں بناتا۔ اب وہ بائیں ہاتھ سے یا جس طریقے سے بھی کھائے، مجبوری کی حالت میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اور آخر میں سب سے آپ نے اس بچے کی وہ غلطی جو کہ چاروں طرف سے کھا رہا تھا، تو وہاں تنبیہ کی سامنے سے کھاؤ، چاروں طرف سے نہ کھاؤ۔ تو عمر ابن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ فما زالت طعمتی بعدو، فما زالت تلک طعمتی بعدو، اس کے بعد سے میرے کھانے کا ہمیشہ یہی طریقہ رہا کہ اللہ کے رسول نے جو بتلا دیا، تو دیکھیے جیسا کہ ہم نے کہا کہ بچے تھے، چھوٹے تھے، لیکن یہ ساری چیزیں انہوں نے سیکھ لی، اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرے کھانے کا ہمیشہ یہی طریقہ رہا۔ ارے بھائی بچوں، تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ کب سے موبائل سے لے کر رکھو، موبائل رکھ دو، ادھر آؤ، آگے آؤ، بیٹھو، آگے آ جاؤ، آؤ، تم لوگوں کے کام کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ ایک چیز ہوئی سامنے سے کھانے والی بات۔ سامنے سے کھانے کا معاملہ یہ ہے کہ خاص طور سے جب کئی لوگ بیٹھ کر کے کسی بڑے برتن میں کھاتے ہیں چاروں طرف سے بیٹھ کر کے، تو اس وقت اور زیادہ اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں الگ سے بھی حدیثیں آتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برتن کے اوپری حصے سے یا برتن کے بیچ سے نہ کھاؤ، کیونکہ وہاں برکت نازل ہوتی ہے۔ برتن کے بیچ سے یا برتن میں اوپر، جیسے یہ کہ کھانے کا ڈھیر لگا ہوا ہے، تو اوپر سے بجائے اس کے کہ کنارے سے آدمی کھائے، اوپر سے کھینچ کر کے یا بیچ سے کھینچ کر کے کھائے، تو اس سے منع کیا ہے اور کہا ہے کہ کنارے سے کھاؤ، کیونکہ فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنزِلُ فِي وَسَطِهَا، کہ بیچ میں برکت نازل ہوتی۔ برکت کیا چیز ہے؟ برکت کا مطلب ہوتا ہے خیر کثیر، ڈھیر سارا خیر، ڈھیر ساری بھلائی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز میں برکت دے دے تو پھر کیا پوچھنا ہے۔ تو کھانے میں برکت، تو یہ ایک مومن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق یہ سب کام کرتا ہے، تو وہ اس خیر کثیر کا مستحق ہوتا ہے، اس برکت کو پاتا ہے۔ کھانے کے تعلق سے اور بھی جو ہدایتیں ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد ہاتھوں کو اچھی طرح سے صاف کر لینا چاہیے، اور برتن کو بھی اچھی طرح صاف کر لینا چاہیے۔ حدیث نبوی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل بثلاث اصابع، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے، اور کھانا کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لیتے تھے اور چاٹنے کا حکم دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ نہیں معلوم کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ کھانے کا ایک ایک دانہ یہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی دانہ ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو کھانا کھانے کے بعد برتن کی بھی خوب اچھی طرح صفائی کر لینی چاہیے، برتن میں کوئی چیز چھوٹی نہ رہ جائے، اور ہاتھ میں بھی کوئی چیز لگی نہ رہ جائے۔ اس لیے کھانے کے بعد
ہاتھ دھلنے سے پہلے پہلے انگلیوں کو اچھی طرح سے چاٹ لیا جائے تاکہ ہاتھ بالکل صاف ہو جائے۔ اس کے کچھ طبی فوائد بھی ہیں اور شرعی حکم تو ہے ہی۔ اور اس سے پہلے جو کہا کہ 3 انگلی سے کھانا کھاتے تھے، 3 انگلی سے کھانا کھانے کے سلسلے میں اصل میں ہم لوگوں کا جو معمول ہے یا جو سوچ ہے کہ بس کھاتے جاؤ زیادہ سے زیادہ بھرتے جاؤ، نہیں، یہ 3 انگلی سے، 3 انگلی کا مطلب کہ انگوٹھے اور اس کے ساتھ کی دونوں انگلیاں، ان کو ملا کر کے کھانا کھایا جائے تاکہ تھوڑا تھوڑا بندہ کھائے، تھوڑا تھوڑا کھائے۔ یہ طبی نقطۂ نظر سے بھی بہت اہم ہے کہ بہت زیادہ مقدار میں کھانا منہ میں ڈال کر کے نہ کھایا جائے بلکہ تھوڑا تھوڑا کھایا جائے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ کی سنت ہے کہ آپ جو ہے تھوڑا تھوڑا کھاتے تھے۔ سنت ہے اگر کوئی آدمی کسی ضرورت سے، یہی کہ کوئی کھانا ایسا ہے کہ 2-3 انگلی سے نہیں کھایا جا سکتا تو اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور انگلیاں اس میں استعمال کر کے، لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق 3 انگلیوں سے کھایا جائے، اور کھانا کھانے کے بعد انگلیوں کو بھی اچھی طرح سے صاف کر لیا جائے اور برتن کو بھی اچھی طرح صاف کر لیا جائے۔ اس کی حکمت یہی بتائی کہ نہیں معلوم کہ کس کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ وہ ایک دانہ جو آپ نے چھوڑ دیا یا تھوڑی سی مقدار جو برتن میں چھوڑ دیا، ہو سکتا ہے کہ اسی میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہو اور اسی کو آپ نے چھوڑ دیا۔ اب اگر کوئی برتن میں اتنا زیادہ کھانا نکال لے کہ وہ کھا نہ پائے تو ظاہر بات ہے کہ وہ چھوڑے گا، لازماً چھوڑے گا، اور جب چھوڑے گا تو پھر وہی بات یہاں صادق آئے گی کہ ہو سکتا ہے کہ اسی جو کھانے کا حصہ جو چھوڑ دیا اس نے، اسی میں برکت رہی ہو۔ تو اس طرح کی چیزیں خاص طور سے شادی بیاہ میں یا دوسروں کے دسترخوان پر لوگ بیٹھ کر کے ایسا کرتے ہیں کہ ہوس کی وجہ سے زیادہ کھانے کی کوشش کرتے ہیں اور نہیں کھا پاتے تو پھر اس کو چھوڑ کر کے اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں اور وہ کھانا برباد ہوتا ہے، وہ چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ تو اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کھانے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ کسی کھانے پر عیب نہ لگایا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط ان اشتہاہ اکلہ والا ترکہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی کھانے پر عیب نہیں لگایا، کسی بھی کھانے میں نقص نہیں نکالا کہ رے یہ تو ایسا ہے، اس میں تو نمک ہی نہیں ہے، اس میں تو چینی ہی نہیں ہے، اس میں تم نے ایسا پکا دیا اور ایسا کر دیا، زیادہ گلا دیا تو کم گلا دیا، یہ سب اللہ کے رسول نے کسی کھانے پر کبھی عیب نہیں لگایا، کوئی نقطہ چینی نہیں کی۔ اگر آپ کو خواہش ہوتی وہ چیز کھانے کی تو کھا لیتے، نہیں خواہش ہوتی یا اچھا نہیں لگتا تو چھوڑ دیتے۔ اچھا نہیں لگتا یا خواہش نہیں ہوتی اس چیز کو کھانے کی تو آپ چھوڑ دیتے، لیکن یہ کہ اس میں نقص نہیں نکالتے، اس پر نقطہ چینی نہیں کرتے تھے۔ تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ کھانا موجود ہو، بھوک بھی لگی ہو اور نماز کا بھی وقت ہو تو پہلے کھانا کھانا چاہیے، بعد میں نماز پڑھ لی جائے، کیونکہ نماز عبادت ہے اور بھوک کی وجہ سے اس عبادت میں آدمی کا ذہن نہیں لگے گا، دل نہیں لگے گا۔ نماز خشوع و خضوع کے ساتھ، دل کی حاضری کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ ادھر بھوک بھی ہے، کھانا بھی موجود ہے، کھانا موجود ہے، اگر کھانا موجود نہیں ہے، ابھی اس میں وقت ہے، تاخیر ہے تو ٹھیک ہے پڑھ لے آدمی، لیکن کھانا موجود ہے تو
پہلے کھانا کھا لے اور پھر آدمی نماز پڑھے، اس کے بارے میں حدیثوں کے اندر صراحت سے اس کا حکم دیا گیا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد جیسا کہ بتلایا گیا ہاتھ دھلنا، اور دھلنے سے پہلے ہاتھ اور برتن صاف کر لینا، پھر اس کے بعد دھلنا، اور پوچھنے کا بھی تذکرہ حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول مندیل سے یعنی رومال وغیرہ سے ہاتھ پوچھتے بھی تھے، اور کبھی پوچھ لیا کبھی دھل لیا۔ تو اس کے بعد جو ہے کھانا کھانے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی بہت ساری دعائیں، جس میں سے کم جو ہے الحمدللہ، یہ تو لازماً انسان کو کہنا چاہیے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ لیرضى عن العبد، کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے بندے سے کہ وہ کچھ بھی کھاتا ہے اللہ کی تعریف کرتا ہے، کچھ بھی پیتا ہے اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ پانی بھی پیا، پانی پی چکے الحمدللہ، چائے پیا الحمدللہ، ایک بسکٹ بھی کھا لیا الحمدللہ، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی تعریف کرنا چاہیے۔ اور کھانا کھانے کے بعد کی چھوٹی بڑی کئی دعائیں موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں شامل ہیں، جیسے الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل له مخرجا، الحمدللہ الذی اطعم وسقا، کہ اللہ کی تعریف، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے کھلایا، اس نے پلایا، وسوغہ، اور صرف کھلایا پلایا نہیں بلکہ اس کو ہضم بھی کرایا، اور صرف ہضم ہی نہیں کرایا، وجعل له مخرجا، اور اس کے پھر نکلنے کا بھی راستہ بنایا۔ کھانا کھا لینا، پانی پی لینا، یہ نعمت اپنی جگہ پر، وہ کھانا جسم قبول کر لے، ہضم کر لے جائے، یہ ایک الگ نعمت ہے۔ پھر فضلے کی شکل میں وہ باہر نکل جائے، یہ ایک الگ نعمت ہے۔ تو ہم ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ ایک مرتبہ ہارون رشید یا مامون رشید کا واقعہ ہے کہ انہوں نے، مطلب یہ کہ خلیفہ تھے، وہ حاکم وقت تھے، انہوں نے ایک پیالہ پانی منگایا پینے کے لیے، تو مجلس میں کوئی عالم تھے، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین رک جائیے، اگر آپ کو پیاس لگی ہو اور پانی آپ کو نہ مل سکے تو آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی آدھی سلطنت خرچ کر دوں گا پانی حاصل کرنے کے لیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا آپ کو پانی مل جائے اور آپ پانی پی لیں، لیکن وہ پانی نکل نہ پائے، پیشاب رک جائے، اللہ نہ کرے، تب آپ کیا کریں گے؟ تو کہا کہ باقی آدھی سلطنت اس کے لیے خرچ کر دوں گا۔ تو یہ ہم لوگ چونکہ ایک روٹین بنی ہوئی ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پیشاب پائخانے کے ذریعے سب نکل رہا ہے، لیکن ان سے پوچھئے جن کا پیشاب رک جاتا ہے، جن کا پاخانہ رک جاتا ہے، کہ کس تکلیف میں وہ ہوتے ہیں اور کیسے وہ اس چیز سے نجات حاصل کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کا ہر موڑ پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو کھانے کے بعد کی اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، تو ان دعاؤں کو ہم خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں اور ان سے بار بار تاکید کریں۔ اس تعلق سے سب سے آخری بات جو مجھے کہنا ہے کہ کھانے پینے میں اعتدال سے کام لینا چاہیے۔ کھانے پینے میں اعتدال، میانہ روی، یعنی بہت زیادہ کھانا یہ ہمارے جسم کے لیے مفید نہیں ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا زیادہ کھائیں گے اتنا زیادہ ہمارے جسم کو فائدہ پہنچے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ معاملہ اس کے ٹھیک برعکس ہے۔ جتنا زیادہ کھائیں گے اتنا زیادہ نقصان ہوگا جسم کو، جتنا زیادہ کھائیں گے اتنا زیادہ نقصان ہوگا، جتنا کم کھائیں گے اتنا زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور یہ شرعی نقطہ نظر سے بھی ہے، اسی کی ہمیں تعلیم بھی دی گئی ہے، اور
طبی اور ڈاکٹری نقطہ نظر سے بھی آج پوری دنیا اس کو مانتی ہے۔ کسی عیسائی طبیب نے یا عیسائی شخص نے ایک مرتبہ اعتراض کیا کسی عالم کے سامنے، کہا کہ تمہارے دین میں یا تمہارے قرآن میں طب کے بارے میں کچھ نہیں ہے، طب یعنی صحت وغیرہ سے متعلق تمہارے دین میں تو کوئی بیان ہی نہیں ہے۔ انہوں نے جواب دیا، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آدھی آیت میں پورا طب بیان کر دیا، ایک آیت نہیں بلکہ آدھی آیت میں پورا طب، پوری ڈاکٹری آدھی آیت میں۔ کہا کیا؟ کہا کہ فرمایا کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کہا کہ کھاؤ اور پیو، بس اسراف نہ کرو، کھاؤ اور پیو، اسراف نہ کرو، یعنی حد سے زیادہ نہ کھاؤ پیو۔ کہا کہ یہی اصل طب ہے کہ آدمی کھانے پینے میں اعتدال سے کام لے، بہت زیادہ نہ کھائے پیے، یہی اصل طب ہے۔ اگر آدمی اس پر عمل کرے تو وہ امراض سے محفوظ رہے گا۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطن، کہ پیٹ سے زیادہ برا کوئی برتن نہیں ہے جس کو انسان بھرتا ہے۔ برتن بھرنا تو بہت سارے برتن ہیں جن کو انسان کسی چیز سے بھرتا ہے، کسی چیز کو گلے سے بھرتا ہے، کسی چیز کو کھانے سے، کسی چیز کو پانی سے۔ تو کہا کہ پیٹ بھی ایک برتن ہے، لیکن سب سے برا برتن ہے جس کو انسان بھرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بحسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبہ، انسان کے لیے چند لقمے کافی ہیں جن سے اس کی پیٹھ سیدھی رہے۔ کہا کہ کھانا بس اتنا کھائے انسان کہ جس سے زندگی کی گاڑی چلتی رہے، مطلب یہ کہ اب اتنا بھی نہ کھائے گا تو پھر وہ زندہ نہیں رہ سکے گا۔ تو زندہ رہنے کے لیے کھانا، کھانے کے لیے زندہ نہیں رہنا، صرف زندہ رہنے کے لیے کھانا ہے۔ بحسب ابن آدم لقیمات، کہا کہ چند لقمے جن سے اس کی پیٹھ سیدھی رہ سکے، یعنی جس سے اس کا جسم جو ہے، جسم کی ضرورت پوری ہو جائے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ انسان اتنے سے ماننے والا نہیں ہے، چند لقموں پر وہ قناعت نہیں کرے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ، اگر اس سے زیادہ کھانے کی ضرورت ہو، اگر اس سے زیادہ کھانے کی رغبت ہو تو اس کی بھی لمٹ آپ نے بتلائی۔ کہا کہ پیٹ کا 1/3 حصہ کھانے کے لیے، 1/3 حصہ پانی کے لیے، اور 1/3 حصہ سانس لینے کے لیے رکھے۔ اتنا کھائے کہ وہ پیٹ کے 1/3 حصے 1/3 بس اتنے میں رہے، اور پھر ابھی 2/3 حصے بچے ہیں تو ان میں سے 1/3 حصہ پانی کے لیے محفوظ رکھے، اور پھر سانس بھی تو لینا ہے۔ کچھ لوگ اتنا کھا لیتے ہیں کہ سانس بھی لینا ان کو دشوار ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم تعلیم ہے۔ ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ آج آپ جدھر چلے جائیے، جدھر دیکھیے، بس لگتا ہے کہ مسلمانوں کو کھانے پینے کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ ہر طرف روز نئی نئی دکانیں کھل رہی ہیں، نئے نئے طرح کے پکوان، جس گلی میں چلے جائیے مسلم علاقوں کی شناخت بن چکی، پہچان بن چکی ہے کہ کہیں بہت زیادہ کھانے پینے کی دکانیں ہیں، سمجھ جائیے کہ کون لوگ یہاں آباد ہوں گے۔ یہ کوئی الزام نہیں، آپ نکل کر کے پورے ہندوستان میں جا کر کے کہیں بھی دیکھیں گے، ہم نے سب دیکھا ہے۔ تو یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ کھائیے پیجئے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو کھائیے پیجئے، لیکن وہی بات ہے کہ اس طرح سے کھانے پینے کے لیے بالکل ڈٹ جانا، لگتا ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے یا اور کوئی ضرورت نہیں انسان کی۔ ہمارے یہاں
ہماری شریعت کی تعلیم تو یہ ہے کہ بس جینے کے لیے کھاؤ، اتنا کھاؤ کہ بس اس سے زندگی کی گاڑی چل سکے۔ اس کا ایک طریقہ بھی آپ نے بتلایا اور کہا کہ طعام الواحد یکفی الاثنین و طعام الاثنین یکفی الثلاث، ایک آدمی کا کھانا 2 آدمی کے لیے کافی، 2 آدمی کا کھانا 4 آدمی کے لیے کافی ہے، بعض روایت میں کہ 2 آدمی کا کھانا 3 آدمی کے لیے کافی ہے، 4 آدمی کا کھانا 8 آدمی کے لیے کافی۔ ایک آدمی کا کھانا ہے، اس میں 2 آدمی آسانی سے کھا سکتے ہیں۔ تو جب ایک آدمی کے کھانے میں 2 آدمی کھائیں گے تو ظاہری بات ہے کہ دونوں بہت محدود مقدار میں ہی کھائیں گے۔ اور ادھر حال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں 7-8 آدمی کا بھی کھانا بنا ہے اور ایک کوئی مہمان آ جاتا ہے تو فکر مند ہو جاتا ہے کہ اب وہ کیسے کھائے گا، وہ اس کے لیے فوراً الگ سے انتظام کرو، جبکہ یہاں یہ ہے کہ ایک آدمی کا کھانا 2 آدمی کے لیے کافی ہے۔ تو یہ چیز بڑی اہم ہے کھانے پینے کے تعلق سے کہ کھانے پینے میں اعتدال اور میانہ روی سے کام لینا چاہیے، اور جب تک بھوک نہ لگے تب تک نہ کھایا جائے۔ بار بار کھانا یہ بھی جو ہے صحت کے لیے اچھی چیز نہیں بلکہ نقصان دہ چیز ہے، بار بار کھانا۔ پرانے اطباء کہتے تھے کہ بغیر بھوک کے کوئی چیز نہ کھاؤ۔ ایک مرتبہ کسی خلیفہ ہی کی بات ہے، یہی مامون رشید، ہارون رشید یا کسی اور کی، مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے، اس نے اس کے دربار میں 4 اطباء، 4 حکیم تھے، بڑے بڑے مشہور حاکموں کے پاس رہتے نا ڈاکٹر، ان کا علاج کرنے کے لیے، تو 4 ڈاکٹر تھے، بڑے مشہور تھے، نامی گرامی۔ تو اس نے ان 4 سے کہا کہ کوئی ایسی غذا بتلاؤ کہ جس میں کوئی بیماری نہ ہو، کوئی ایسی چیز، ایسی غذا کہ جس میں کوئی نقصان نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو۔ تو 4 میں سے 3 ڈاکٹروں نے الگ الگ بتلایا، کسی نے کہا کہ یہ چیز کھانا چاہیے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، یہ ایسے کھانا چاہیے، ایسے کھانا چاہیے۔ چوتھا جو ڈاکٹر تھا، چوتھا جو حکیم تھا، اس نے کہا کہ یہ ساری باتیں غلط ہیں، کھانے کی وہ کیفیت جس میں کوئی نقصان نہیں ہے وہ یہ ہے کہ جب تک بھوک نہ لگے تب تک کھانے پر مت بیٹھو، جب تک بھوک نہ لگے تب تک کھانے پر مت بیٹھو، اور ابھی خواہش باقی ہے کھانے کی اس سے پہلے ہی ہاتھ کھینچ لو۔ کہا کہ اس سے بہترین اور غذا کی کھانے کی کوئی کیفیت نہیں ہے، شکل نہیں ہے جس میں نقصان ہو۔ نقصان سے بچنا ہے تو بغیر بھوک کے کھانا نہ کھاؤ، اور ابھی اشتہا باقی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ 1/3 حصے میں صرف کھاؤ، تو ظاہر بات ہے کہ خواہش باقی رہے گی ابھی کھانے کی، ابھی خواہش باقی ہے کھانے کی، پہلے ہی ہاتھ کھینچ لو۔ کہا کہ ہمیشہ سلامت رہو گے۔ بعض اطباء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ وہ زائد کھانا کسی کتے کو کھلا دو لیکن تم مت کھاؤ۔ تو یہ سب ہماری شریعت کی تعلیم ہے میرے بھائیوں۔ ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں تھوڑی بہت جو بھی نعمتیں دی ہیں وہ نعمتیں ہمارے لیے بڑی اہم ہیں، خاص طور سے کھانے پینے کی ڈھیر ساری نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو نوازا ہے، تو ان نعمتوں کی قدر کریں، اور کھانے پینے کے تعلق سے ہمیں جو ہدایتیں دی گئی ہیں ان ہدایتوں پر عمل کر کے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی سنت پر بھی عمل کرنے کا ثواب پائیں، شریعت پر عمل کرنے کا بھی ثواب پائیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم دائنے ہاتھ سے کھا رہے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ ہم دائنے ہاتھ سے پی رہے ہیں، ہم بسم اللہ پڑھ کر کے کھا رہے ہیں، الحمدللہ بعد میں پڑھیں، تو یہ سب کرتے وقت ہمیں ذہن میں اگر یہ رکھیں کہ ہم اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کر رہے ہیں تو یہ الگ سے ایک ثواب اس پر ملے گا۔
اور دین پر عمل کرنے کا، اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ دوسری طرف یہ ہے کہ ہم اپنے جسمانی اعتبار سے اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔